اور اس کا جواب دینا واجب ہے، اور واجب کو ترک کرنے والا، واجب کو چھوڑنے والا جہنم کا مستحق بھی بن سکتا ہے۔ لہذا بلند آواز سے سلام کا جواب دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النکاح من سنتی، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، آئیے کچھ گفت و شنید سے پیش کر عرض و معروض سے قبل اور کچھ سننے اور سنانے سے پہلے بارگاہ مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا، یعنی دونوں عالم کے مالک و مختار، سیدی ابرار و اخیار، نائب پروردگار، وجہ تخلیق کون و مکان، قلب اعظم کی پہلی فصل بہار، سیدہ آمنہ کے لخت جگر، ہم غریبوں کے غم گسار، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا و آقا، آقا نامدار، مدنی تاجدار، شہنشاہ ذی وقار، رحمت للعالمین، طٰہٰ و یاسین، انیس بے کساں، چارہ ساز درد مندہ، کونین میں سب سے انوکھے اور سب سے نرالے، دائی حلیمہ کے دودھ کے پالے، حضرت عبداللہ کے جگر کے پارے، یعنی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے اسی رسول پاک کی بارگاہ بے کس پناہ میں نہایت ہی محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانِ عقیدت پیش کریں اور پڑھے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد منبع العلم والجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لطف ان کا تمام ہے کہ نہیں، فیض دنیا میں عام ہے کہ نہیں، لطف ان کا تمام ہے کہ نہیں، فیض دنیا میں عام ہے کہ نہیں، آج منہ پھیرتا ہے تو ان سے، آج منہ پھیرتا ہے تو ان سے، روز محشر میں کام ہے کہ نہیں، روز محشر میں کام ہے کہ نہیں۔ حضرات، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات مجھے حق بولنے کی اور آپ لوگوں کو حق بات سننے کی اور اس سے بھی زیادہ اس حق بات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ اور کروڑوں شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم سبھی کو امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور امت محمدیہ میں پیدا فرما کر ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا۔ حضرات، ہم خوش نصیب انسان ہیں، ہمیں فخر ہے کہ رب کائنات نے ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا جس نبی کی بارگاہ میں ابو بکر آئے تو صداقت کے تاجدار بن گئے، جس نبی کی بارگاہ میں عمر آئے تو عدالت کے شہنشاہ بن گئے، جس نبی کی بارگاہ میں عثمان آئے تو ذوالنورین بن گئے، جن کی بارگاہ میں علی آئے تو شجاعت کے شہسوار بن گئے۔ ہمیں فخر ہے کہ رب کائنات نے ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا جن کے چہرے کو جب بریلی کے تاجدار نے دیکھا تو کہا قلم لکھ، جس روحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام، جن کے کانوں کے بارے میں بریلی کا تاجدار پکارتا ہے کہ دور و نزدیک کے سننے
کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. یعنی وہ رسول جن کے چہرے کو قرآن نے ضبط سے تعبیر کیا, یعنی وہ رسول جن کے سینے کو قرآن نے علم نشرح لک صدرک سے تعبیر کیا, یعنی وہ رسول جن کے مطلع کو قرآن نے ورفعنا لک ذکرک سے تعبیر کیا, یعنی وہ رسول جن کے ہاتھوں کو قرآن نے ید اللہ فوق ایدیہم سے تعبیر کیا, یعنی وہ رسول جن کے رتبے کو قرآن نے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین سے تعبیر کیا. محترم حضرات, ہمیں فخر ہے کہ رب کائنات نے ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا جن کی بارگاہ میں برا آیا تو اچھا بن گیا, جن کی بارگاہ میں چور آیا تو ولی بن گیا, جن کی بارگاہ میں غلام آیا تو آقا بن گیا, جن کی بارگاہ میں مقتدی آیا تو امام بن گیا, جن کی بارگاہ میں کالا آیا تو رشید قمر بن گیا. حضرات, ہمیں فخر ہے کہ رب کائنات نے ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا جن کی بارگاہ میں ابو بکر آئے تو صدیق بن گئے, عمر آئے تو فاروق بن گئے, عثمان آئے تو کانے حیا اور جامع القرآن بن گئے, علی آئے تو شجاعت کے سوار بن گئے. محترم حضرات, ہمیں فخر ہے کہ رب کائنات نے ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا جس نبی کی بارگاہ میں حضرت علامہ مشتاق احمد نظامی آئے تو پاسبان ملت اور خطیب مسجد بن گئے, جن کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں امام احمد رضا آئے تو اعلیٰ حضرت اور مجدد اعظم بن گئے, جن کی بارگاہ میں علامہ حبیب الرحمان آئے تو ولی کامل اور مجاہد ملت بن گئے, جن کی بارگاہ میں علامہ مختار اشرف آئے تو پیر و مرشد اور سرکار اقتدا بن گئے, جن کی بارگاہ میں حضور خواجہ معین الدین آئے تو سلطان الہند اور عطا رسول بن گئے, جن کی بارگاہ میں شیخ عبدالقادر جیلانی آئے تو پیر لسانی محبوب سبحانی شہباز لمکانی بلکہ کہیے کہ ولیوں کے سردار بن گئے, جن کی بارگاہ میں علامہ صفی الدین بہاری آئے تو ماہر علم و فن اور ملک العلماء بن گئے, جن کی بارگاہ میں چور آیا تو ولی بن گیا, قطب آیا تو عبدال بن گیا, غوث بن گیا. رب کائنات, مجھے فخر ہے, ہمیں فخر ہے کہ رب کائنات نے ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا ہے کہ نہیں, اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا جس کے جود و سخا کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو, اور آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو, خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو. بہرحال اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات, ابھی جو میں نے حدیث مبارکہ تلاوت کی, سرکار فرماتے ہیں النکاح من سنتی, یعنی نکاح کرنا میری سنت ہے. سرکار نے فرمایا, اور آج انشاءاللہ کچھ منٹ میں فضیلت نکاح کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ نکاح کرنے کی فضیلت کیا ہے, نکاح کرنے میں کتنا بڑا ثواب ہے. انشاءاللہ کچھ میں بھی لوں گا آپ کا, اور میں بتاؤں گا کہ فضیلت نکاح کیا ہے, نکاح میں کتنا ثواب ہے, شادی کرنے میں کتنا فوائد ہے اس کے. شاعر کہتا ہے کہ مومنو زندہ کرو سنت رسول اللہ کی, مومنو زندہ کرو سنت رسول اللہ کی, تیرے گھر میں ہوگی پھر برکت رسول اللہ کی. مومنو زندہ کرو سنت رسول اللہ کی, تیرے گھر میں ہوگی پھر برکت رسول اللہ کی, اور کامیابی تجھ کو ڈھونڈے گی یہ لوگ یاد رکھ, کامیابی تجھ کو ڈھونڈے گی ایسے یاد رکھ, تو نے گر اپنا لیا سنت رسول اللہ کی, تو نے گر اپنا لیا سنت رسول اللہ کی. محترم حضرات, اسلام ایک مکمل اور جامع دین ہے. ہم تمام مسلمانوں کو بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے, اور انسانی تقاضوں اور فطری ضروریات کو جائز اور مہذب طریقوں کے ساتھ پورا کرنے کا سلیقہ عطا کرتا ہے. اور انہی فطری ضروریات میں سے نکاح بھی ایک اہم ضرورت ہے, اور اس ضرورت کو مکمل کرنے کا بھی درس ہمیں مذہب اسلام دیتا ہے, اور ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ کس طرح سے نکاح کرنا ہے, کس طرح سے شادی کے رسموں کو ادا کرنا ہے, اور کس طرح سے نکاح کے ذریعے خدا اور اس کے رسول کو راضی کرنا
کس طرح نکاح کے ذریعے خدا اور اس کے رسول کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنی ہے۔ دنیا میں انگنت اور بے شمار مذہب ہیں اور ان میں سے تقریباً سبھی لوگ شادی کے رسموں کو بجا لاتے ہیں، لیکن مذہب اسلام نے شادی کرنے کا جو طریقہ ہم مسلمانوں کو دیا ہے، جو طریقہ عطا کیا ہے، آج تک نہ کسی مذہب نے ایسا بتایا ہے اور نہ صبح قیامت تک بتائے گا۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے نکاح میں انسان کے لیے بہت سے دینی و دنیاوی فائدے رکھا ہے، مثلاً معاشرتی فائدے، خاندانی فائدے، اخلاقی فائدے، سماجی فائدے اور نفسیاتی فائدے۔ غرض کے فائدے اور خوبیوں کا دوسرا نام نکاح ہے، اور اتنا ہی فائدے نہیں ہے اور سنو نکاح کے فائدے۔ نکاح خاندان کو وجود بخشتا ہے، سماج کا تصور دیتا ہے، گھر گھر ہستی کا نظام قائم کرتا ہے۔ اسلام نکاح کے ذریعے نسل آدم کی حفاظت کا پیغام دیتا ہے اور اس میں کسی بھی طرح کی رکاوٹ کو ناپسند کرتا ہے، یہاں تک کہ مذہب اسلام نے تو نکاح کو عبادت سے، نکاح کو احساس بندگی اور شعور زندگی کے لیے عبادت سے تعبیر فرمایا ہے، جیسا کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، النکاح من سنتی، یعنی نکاح کرنا میری سنت ہے۔ اور دوسری جگہ رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو آدھا ایمان بھی قرار دیا ہے، کیونکہ آدھی پرہیزگاری نکاح سے حاصل ہوتی ہے، یعنی نکاح ہی مکمل پرہیزگاری تک پہنچاتا ہے، شادی ہی مکمل پرہیزگاری کا راستہ بتاتی ہے، شادی ہی مکمل پرہیزگاری کی وادی کا مسافر بناتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میری عمر سے صرف 10 دن بھی باقی رہ جائے تو میں نکاح کر لوں، کیونکہ میں غیر شادی شدہ ہونے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہوں۔ اور منقول ہے کہ حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ان کو خواب میں دیکھا گیا اور پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی عبادت کے سلے کیا عنایت فرمایا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جنت میں مجھے عظیم محلہ اور خوشگوار باغات سے نوازا گیا، اللہ رب العزت نے مجھے بھرپور جزا سے نوازا، لیکن افسوس، صد افسوس کہ میں نکاح کرنے والوں کے درجے تک نہیں پہنچ سکا، نکاح کرنے والوں کے رتبے تک رسائی نہیں ہو پائی۔ محترم حضرات، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے ذرا سوچئے کہ حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے کتنے محبوب اور مقرب بندے ہیں، جنہوں نے اپنے حیات فانی میں نماز پنج گانا نہیں چھوڑی، روزے کو نہیں چھوڑا، زکوٰۃ بھی ادا کیا، صدقہ و خیرات بھی کیا، ماں باپ کی خدمت بھی کی، لیکن ذرا غور کیجیے ان کے اعمال کے مطابق روز محشر ان کو جزا تو دیا گیا، ان کے اعمال کے بدلے ان کو ثواب تو دیا گیا، لیکن وہ نکاح کرنے والوں کے رتبے تک نہیں پہنچ سکے، نکاح کرنے والوں کے درجے تک رسائی نہیں کر پائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام کی نظر میں نکاح صرف بشری خواہشات کی تکمیل اور فطری جذبات کی تسکین کا نام نہیں ہے، اسلام کی نظر میں نکاح صرف انسانی خواہشات کو مکمل کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام کی نظر میں نکاح رحمت و نور اور برکت کے نازل ہونے کا باعث ہے۔ اسلام کی نظر میں نکاح، اسلام کی نظر میں نکاح دارین سے، دارین کے سعادت سے مستفیض ہونے کا ذریعہ ہے۔ اسلام کی نظر میں نکاح خدا اور اس کے رسول کو راضی کرنے کا سبب ہے، اور سبب کیوں نہ ہو، کیونکہ نکاح کرنا خدا کے پیارے رسول کی سنت ہے، اور جو رسول کی سنت ہوتی ہے وہ رحمت و نور سے مملو و مشغول ہوتی ہے، وہ خیر و برکت سے لبریز اور پر ہوتی ہے۔ جبھی تو کسی شاعر نے کیا یہ خوب کہا ہے کہ مصطفیٰ نے جو کیا ہے خیر ہے وہ خیر سے، مصطفیٰ نے جو کیا ہے خیر ہے وہ خیر سے، ہر طرح کے فائدے ہیں سنت سرکار، ہر طرح کے فائدے ہیں سنت سرکار میں، لہٰذا نبی کی سنت کو اپناؤ۔ نکاح ایک بہت ہی عظیم سنت ہے سرکار کی۔ محترم حضرات، حکایات میں ہے کہ پہلی امتوں میں ایک شخص عبادت میں اپنے زمانے کے لوگوں پر فوقیت لے گیا اور اپنی عبادت و ریاضت کے ذریعے خدا کا قرب حاصل کر لیا، حتیٰ کہ اس وقت کے بڑے ولیوں میں ان کا شمار ہونے لگا۔ لیکن جب اس وقت کے نبی کے سامنے ان کی عبادت کا ذکر کیا گیا، ان کی ریاضت کا ذکر کیا گیا، ان کی تقوی و پرہیزگاری کا ذکر کیا گیا،
تو اس وقت کے نبی نے فرمایا کہ اگر وہ ایک کام اور کر لیا ہوتا تو اس کا مرتبہ سب سے بلند ہوتا، اس کا رتبہ سب سے بلند ہوتا، اس کا درجہ سب سے بلند ہوتا، یہاں تک کہ وہ ولیوں کا تاجدار مانا جاتا، ولیوں کا سردار مانا جاتا۔ جب یہ بات اس عابد نے سنی تو بڑا ہی غمگین ہوا، پریشان ہوا، بے چین و بے قرار ہوا، اور فوراً سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس سے استفسار کیا اور اس کا سبب جاننا چاہا، اور سرکار کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں نے حیات میں نے دنیا میں نے نماز پنجگانہ کو ترک نہیں کیا، میں نے روزے بھی رکھے، میں نے زکوٰۃ بھی ادا کیے، میں نے صدقہ و خیرات بھی کیا حق الامکان جتنا مجھ سے ہو سکا۔ آخر ایسا کون سا کام ہے جس کو میں نے ترک کر دیا اور میں ولیوں کا سردار نہ بن سکا؟ آخر ایسا کیا کام ہے جس کے چھوڑنے کے سبب سے میرا مرتبہ بلند نہیں ہوا، میرا درجہ بلند نہیں ہوا؟ تو سنو مسلمانوں، سرکار نے فرمایا، اے عائشہ سن، تو نے نکاح کو ترک کیا ہے، تو نے نکاح کو چھوڑا ہے اور اس پر عمل کرنے سے منہ موڑا ہے۔ اگر تو نکاح کر لیتا تو تیرا مرتبہ سب سے بلند ہوتا، تیرا درجہ سب سے بلند ہوتا، یہاں تک کہ تو ولیوں کا سردار مانا جاتا، لیکن افسوس کہ تو نے نکاح کو چھوڑ دیا ہے، تو نے سارے اعمال کیے۔ اے ابھی سن، تو نے نمازیں بھی پڑھی، ہاں صحیح ہے، تو نے روزے بھی رکھے، ہاں صحیح ہے، تو نے زکوٰۃ بھی دیے، ہاں صحیح ہے، تو نے صدقہ و خیرات بھی کیا، ہاں صحیح ہے، بروز حشر رب کائنات تیرے اعمال کے بدلے جزا عطا فرمائے گا، لیکن افسوس کہ نکاح کرنے والوں کی روح تک نہیں پہنچ پائے گا۔ اگر تو نکاح کر لیا ہوتا تو تیرا مرتبہ سب سے بلند ہوتا، تو ولیوں کا تاجدار مانا جاتا۔ تو سنو اس عابد نے کیا کہا، اس عابد شخص نے کہا، حضور میں نکاح کو حرام نہیں سمجھتا ہوں، میں نکاح کو ناجائز نہیں سمجھتا ہوں، میں نکاح کو برا نہیں سمجھتا ہوں، میں نکاح کو کراہت محسوس نہیں کرتا ہوں، لیکن سرکار میں بہت غریب آدمی ہوں اور میری غربت کا عالم یہ ہے کہ میرا خود کا خرچ بھی دوسرے لوگوں کے ذمے ہے، میں ایک ٹائم کا کھانا کھا لوں تو دوسرے ٹائم کا پتہ نہیں کہ کھانا ملے نہ ملے، میں اس قدر غریب ہوں۔ حضور آپ ہی بتائیے ایسی حالت میں اپنی بیوی بال بچوں کو کیسے پال سکتا ہوں، ایسی حالت میں انہیں کیسے سنبھال سکتا ہوں؟ تو سرکار نے فرمایا، اے ابھی شخص گھبراؤ نہیں، غم مت کرو، میں اپنی بیٹی کا نکاح تجھ سے کر دیتا ہوں، میں اپنی بیٹی کو تیرے نکاح میں دے دیتا ہوں۔ چنانچہ سرکار نے اپنی بیٹی کو نکاح میں دے کر عاشق رسول کو یہ پیغام دیا ہے، ہم جیسے امت محمدیہ کو یہ پیغام دیا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ دنیا والوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ اس شخص نے، اس عابد نے اپنی عبادت اور ریاضت کے ذریعے آدھی پرہیزگاری کو حاصل کیا تھا، اور آج نکاح کر کے اس نے پوری پرہیزگاری حاصل کر لی۔ اپنی عبادت کے ذریعے اس نے آدھی پرہیزگاری حاصل کی تھی، اور آج اس نے نکاح کر کے اس نے پوری پرہیزگاری حاصل کر لی۔ یہ ہے نکاح کرنے والوں کا مرتبہ، یہ ہے شادی کرنے والوں کے فوائد۔ لہٰذا اتنی عظیم سنت کو آپ ترک نہ کیجیے، نکاح کیجیے، رسول کی پیاری سنت ہے۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نکاح میں بے شمار برکتیں رکھی ہیں اور نکاح سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تو آج ہر گھر بے چینی کا شکار کیوں ہے؟ آج ہر گھر کے اوپر غمی کا بادل کیوں ہے؟ آج جدھر دیکھو گھریلو جھگڑوں کا رونا رویا جا رہا ہے، آج میاں بیوی میں اتفاق و اتحاد کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ نوجوانوں سمجھو کیوں ایسا؟ آج لوگ نکاح کر لیتے ہیں، اس کے باوجود طلاق کرنے کا جاتا ہے۔ آج نکاح کرنے کے باوجود نکاح کی کچھ سال بعد اولاد ہونے کے بعد میاں بیوی میں محبتیں ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے پیارے؟ اس کی سبب کیا ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے پیارے؟ تو سنو، یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ کہ نکاح جیسی عظیم سنت پر عمل کرنے کے باوجود بھی رحمت النور کی برسات کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ نکاح جیسی سنت پر عمل کرنے کے باوجود بھی کامیابی و کامرانی نصیب کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ راحت و خوشحالی کیوں نہیں مل رہی ہے؟ خوشی حاصل کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ تو پیارے سنو، اس کی کچھ اور وجہ نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ان طریقوں کو چھوڑ دیا ہے جن کی تعلیم مصطفیٰ جان رحمت نے دی ہے۔ ہم نے ان قوانین کو فراموش کر دیا ہے جس پر عمل
کرنے کی تلقین شمع بز میں ہدایت نے کی ہے۔ یقین جانیے مسلمانوں، اگر ہم آج بھی شریعت محمدی کے تحت اپنی زندگی گزارنا شروع کر دے اور طریقت محمدی کی نڑی میں اپنے آپ کو پرونا شروع کر دے اور رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کو نمونۂ عمل بنا کر قدم سے قدم ملانا شروع کر دے تو آج بھی ہمارا معاشرہ خوشیوں اور پرامن فضاؤں کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ آج بھی ہمارا معاشرہ خوشکن ٹھکانہ بن سکتا ہے۔ آج بھی ہمارا معاشرہ غیروں میں مثال کے قابل اور مشہور زمانہ بن سکتا ہے۔ یہ دنیا بھی ہماری اور یہ عالم بھی ہمارا بن سکتا ہے۔ یہ دنیا بھی ہماری اور یہ عالم بھی ہمارا بن سکتا ہے۔ پھر اس سنت نبوی پر عمل کرنے کے سبب سے جہنم سے آزادی کا بہانہ بن سکتا ہے۔ جبھی تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ کامیابی تجھ کو ڈھونڈے گی اے فیضی یاد رکھ، کامیابی تجھ کو ڈھونڈے گی اے فیضی یاد رکھ، تو نے اگر اپنا لیا سنت رسول اللہ، آپ رسول کی سنت پر عمل کیجیے، آپ کو در بدر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج لوگ پریشان ہیں کامیابی کہاں ملے گی؟ سنو، مؤذن 5 وقت پکارتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ پیارے، مؤذن پکار رہا ہے لیکن لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہیں۔ کہاں سے کامیابی ملے گی؟ کہاں سے ہمارے گھر میں برکتیں ہوں گی؟ جب آج ہم نے نماز فجر کو ترک کر دیا، نماز ظہر کو چھوڑ دیا، نماز عصر، وہ نماز عصر جن کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے عصر کی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا گویا کہ اس نے اپنے گھر بار کو برباد کر دیا، گویا کہ اس گھر میں کوئی برکت نہیں ہوگی۔ تو آپ ذرا غور کریں، آج ہم سے کتنی نماز عصر چھوٹ رہی ہے تو ہمارے گھر میں برکتیں کیسے ہوں گی؟ ہمیں ثواب ہمارے گھر میں رحمت النور کی برسات کہاں سے ہوگی؟ لہٰذا جہاں تک ہو سکے نماز پڑھنا کی پابندی کرے اور سنت رسول پر عمل پیدا ہونے کی پوری کوشش کرے۔ وقت بھی کافی ہو چکا ہے اور میں اپنی گفتگو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اگر میرے بولنے میں کسی بھی قسم کی غلطی ہوئی ہو تو میں رب کائنات کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتھر میں نقش پائے شہ کونین کھینچ کر عاشق ہوں مصطفیٰ کا یہ اظہار کر دیا، جلا کے دل کے وقت پہ محبتوں کا چراغ کہ اس اسیر نے تم کو سلام بھیجا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔